کشف الدجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے ہرگز نہ نکلو۔ صلوا علیہ وآلہ۔ پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کے مختلف آیات پر اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم قرآن کریم کی آیات پر گفتگو اپنے معزز مہمانوں سے نہیں کرواتے۔ ہم ان 2 دنوں میں کیا کرتے ہیں جو آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کے سوالات رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، اور مفتی صاحب ہمیں جوابات عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارے دین کے پاس موجود نہ ہو، بس ضرورت ہوتی ہے کہ ایک اہل نظر، اہل ذکر کی خدمت میں حاضری دی جائے اور ان سے اپنے مسائل کا حل معلوم کیا جائے، تاکہ ذہن میں کوئی گتھی الجھی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے ہمارے ذہنوں میں، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ بھی کرتے ہیں، یعنی ویڈیو کوئسچنز، وہ بھی ہم رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ آج کے جدید مسائل، لمحہ موجود کے مسائل، ان پر بھی آپ کی گہری نگاہ حل عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ صف اور آیات 2 اور 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال۔ مفتی صاحب یہ ہیں ارشد چودھری صاحب لاہور سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ نماز جنازہ مسجد کے باہر پڑھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیس صاحب، جنازے کے بارے میں کہ جنازہ مسجد کے اندر ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں،
اس کے بارے میں اصولی طور پر علماء کرام میں جو گفتگو ہے اس میں فقہ حنفی میں خصوصاً افضل یہ ہے کہ جنازہ مسجد کے باہر ادا کیا جائے، ٹھیک، باہر باقاعدہ جنازہ گاہ ہو، ٹھیک، اس میں صف بندی کی جائے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ جنازے میں سے کوئی نجاست بھی نکل سکتی ہے، دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو منقول افضل طریقہ ہے وہ مسجد کے اندر، چونکہ مسجد تو عبادت گاہ ہے، سجدے کی جگہ ہے، اور نماز جنازہ ایک دعا ہے، تو اس کو ہم باہر کی طرف نکل کے ادا کرنا چونکہ منقول ہے، لہٰذا ہم اسی طرح ادا کریں گے۔ دوسرے بعض حضرات کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم مسجد کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ایک حل اور بھی ہے جو کہ ہمارے یہاں مساجد میں شروع ہو گیا ہے، جو کہ دو وجہ مساجد کے پاس ایک تو جگہ کی کمی ہے، اتنی جگہ کہ مسجد کے باہر بھی ایک جنازہ گاہ بنا دی جائے۔ بعض حضرات یہ کرتے ہیں، اس کا زیادہ احسن طریقے جو نکالا گیا حل کہ مسجد کی جو محراب ہے وہاں پر ایک چبوترا سا ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر 1 یا 2 صفیں بن سکیں، 10-15 لوگ کھڑے ہو سکیں، وہاں پر وہ رکھ دیتے ہیں، اور امام صاحب جو ہے وہ جب جنازہ پڑھانا ہوتا ہے تو محراب سے باہر نکل کے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس صورت میں جنازہ پورا باقاعدہ مسجد کے اندر لانا، مسجد کے اندر رکھنا، چونکہ عام طور پہ ہمارے یہاں جنازہ رکھنے کی جتنا جنازے کی بڑی جگہ چاہیے ہوتی ہے، تقریباً جنازہ رکھنے کے لیے 10-11 فٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ عام طور پہ جو کراچی میں یا پاکستان کے اندر مساجد کی محرابیں ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی، تو وہ مسجد کے اندر اگر ہم رکھیں پھر نماز کے بعد لائیں، ان سارے مشکلات سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ ہمارے علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، تو اگر کسی مسجد میں بڑی مساجد ہیں، باقاعدہ جنازہ کا باہر موجود ہے اور وہاں سہولت سے جنازہ ہو سکتا ہے تو وہاں جا کے پڑھ لیں، اور اگر مساجد چھوٹی ہیں، جنازہ گاہ نہیں ہے، یا جنازہ گاہ ہے لیکن اتنی دور ہے کہ وہاں جانے میں مشقت ہوتی ہے، بعض جگہ ایسا ہوا کہ مساجد کے جنازہ گاہ باہر بنی لیکن وہ اب ایسی بنی ہے کہ وہ روڈ کے اس پار بنی ہے، پورے لوگ نمازی باقاعدہ روڈ کراس کر کے جائیں پھر وہاں پڑھیں، اور تو اس میں پھر بہت سارے نمازی چھٹ جاتے ہیں، نہیں بھی شریک ہو پاتے۔ اس مشکلات سے بچنے کے لیے اگر وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اور آج کل کے دور میں زیادہ احسن طریقہ وہی ہے کہ محراب کی طرف سے لا کے رکھ کے وہاں پر نماز ادا کر دی جائے، اگر آپ کے پاس بڑی مسجد نہیں ہے اور جنازہ گاہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اب جنازہ آیا اور محراب کے پاس یعنی مسجد سے آگے رکھ دیا گیا، اور جو نمازی ہیں وہ نماز جنازہ پڑھنے والے وہ مسجد کے اندر بھی رہیں، اندر بھی رہتے ہیں، ہاں نہیں، ایک سب باہر چلی جاتی، باقی سارے اندر ہوتے ہیں، سارے اندر ہوتے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمایوں نقوی صاحب ہیں کراچی سے، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا ٹوپی پہننا نماز کی شرائط میں شامل ہے؟ دیکھیں نماز کی شرائط میں شامل نہیں ہے، یعنی شرائط کا مطلب ہے کہ جس کے بغیر نماز نہ ہو، اس میں شامل نہیں ہے، لیکن آداب میں شامل ہے کہ انسان سر ڈھک کے نماز پڑھا کرے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں معمول ہے، اچھا ٹوپی کی جو شرط ہے، ٹوپی نہیں ہے بلکہ بہت سارے علاقوں میں کپڑا باندھنے کا رواج تھا، بعض جگہ امامہ پہننے کا رواج تھا، بعض جگہ کپڑے سے سر ڈھانکنے کا رواج تھا، تو ٹوپی اس کی ایک شکل ہے، تو ان میں سے کوئی بھی شکل اختیار کر لی جائے تو آداب میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہے، کوئی معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر سر بالکل نہیں ڈھکا جاتا، وہاں پہ کوئی رواج ہی نہیں ہے، تو ہمارے یہاں بعض سارے حضرات اجازت دیتے ہیں کہ ان کے یہاں چونکہ نماز اس طرح سے پڑھنا آداب کے منافی نہیں ہے، تو وہاں پر پھر وہ لوگ اگر عادی ہیں اس چیز کے معمول میں داخل ہے تو وہ کرے۔ لیکن جیسے ہمارا بر صغیر کا معاشرہ ہے، ہمارے یہاں یہ روایت چلی آئی ہے کہ نماز کے آداب میں ہم اس کو شامل رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر پھر اس کے آداب کے تحت رکھنا چاہیے۔ جیسے لباس کا ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر ہمارے یہاں آج شلوار کے اوپر آستین والی بنیان پہن کر مسجد آ جائے، تو اگر اس پر کوئی اعتراض کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو سطر تو پورا ہے میرا، تو مجھے کھڑے ہونے کی اجازت دی جائے، تو لوگ اس کو کھڑے ہونے میں تامل کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے 4 لوگ اس کو منع بھی کریں۔ تو آخر منع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ لباس کا مکمل ہونا آداب نماز میں سے ہے۔ تو وہ شخص آج اس حیت میں آیا ہے، اس حیت کو نماز کا آداب لباس کا مکمل حصہ نہیں سمجھا جاتا کہ ایک آدمی صرف شلوار اور بنیان پہن کے آ جائے۔ اس وجہ سے جو ہمارے مفسرین تشریح کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حکم دیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو زینت سے مراد ہے ایسا معقول طریقہ لباس جو کہ اس معاشرے میں قابل قبول ہو۔ اسی وجہ سے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، اب تو رواج ختم ہو گیا ہے، مسجد میں کھجور کے پتوں کی چٹائی کی ٹوپی بنا کرتی تھی، جو کہ ہلکے سے بھورے رنگ کی، کتھئی سے رنگ کی ہوتی تھی، اور وہ پڑے پرانی ہو جاتی تھی، ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی،
تو اس کے بارے میں علماء نے بہت پہلے، آج سے کچھ 40 سال پہلے فتویٰ دیا تھا کہ جس ٹوپی کی حالت اتنی خراب ہو جائے اس ٹوپی کو پہننا مکروہ ہے. اور آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ اگر مسجد کے اندر رکھی ہوئی ٹوپیاں اتنی گندی اور خراب ہو جائیں کہ اس کو پہننے والے کو کراہت ہو یا آدمی اس کو مجلس میں پہن کے نہ جا سکتا ہو، تو پھر اس طرح کی ٹوپی سے سر ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ایسے ہی نماز پڑھ لے. اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ دستی رومال نکال کے سر پہ باندھتے تھے. تو اس چیز کے بارے میں ہمارے حضرات کی رائے ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے معقول کہ آدمی، چونکہ یہ کوئی لباس کی حیت ہی نہیں ہے کہ آدمی سر پہ رومال ایک چھوٹا سا باندھے ہوئے. ہاں ہمارے یہاں جو سر پہ ایک پٹکا سا باندھتے ہیں یا امامہ باندھتے ہیں یا صافہ باندھتے ہیں یا سر کے اوپر رومال رکھ کے ڈھکتے ہیں، وہ چیز اگر لباس میں شامل ہے تو اس سے سر ڈھکنا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز کی شرائط میں سے نہیں ہے، نماز کے آداب میں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں صرف ایک سوال، یہ سوال ان کا نہیں ہے، میرا ہے. مسنون عمل ہے ٹوپی؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز جس طرح ادا فرمائی، اور صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نماز پڑھو اس طرح کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جتنی نمازیں پڑھیں، کوئی ایک نماز بھی ایسی ہے کہ جس میں ٹوپی یا امامہ سر پہ نہ ہو؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے اور صحابہ کرام سے جو روایت تواتر سے چلی آ رہی ہے اس میں ٹوپی ہے، اس میں سر کا ڈھکنا ہے. ٹھیک. اور تو ہم اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹوپی کی کسی مخصوص حیت پر اصرار نہ بھی کریں، لیکن سر کا ڈھکنا اس میں شامل تھا. جی ہاں. تو اس وجہ سے اس کو آداب میں شامل کیا جائے گا. ٹھیک. اور غیر ضروری طور پر اس سے بعض لوگ اصرار کر کے نہیں پہنتے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے یہاں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں شرق غرب میں کہیں بھی چلے جائیں آپ، یعنی کہ آپ ادھر چلے جائیں، ملائیشیا کی طرف چلے جائیں، آپ افریقہ کی طرف چلے جائیں، عرب علاقوں میں چلے جائیں، سینٹرل ایشیا چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ لوگ سر پہ سر ڈھک کے نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو آخر کوئی تو وجہ ہے. اس کا مطلب ہے امت میں ایک چیز منقول چلی آ رہی ہے اور لوگوں نے اس کو دیکھا ہے. اور جب امت میں کوئی چیز جسے ہم کہتے ہیں تعامل، امت میں ایک روایت جاری ہے اور وہ سر ڈھکنے کی ہے، تو اس روایت کا کوئی ضرور پس منظر ہوتا ہے. اس کو محض اس بنیاد پر ٹھکرا دینا کہ نہیں یہ کوئی شرائط میں تو ہے نہیں، تو پھر تو وہی بات ہے میں نے عرض کی کہ نماز کی شرائط میں تو قمیض بھی نہیں ہے، تو آپ شلوار کے اوپر بنیان پہن کر آ جائیں یا کوئی اس طرح کا لباس پہن کر آ جائیں جس کو مسجد کے اندر پہننے کو یا محافل میں پہننے کو اجنبی سمجھا جاتا ہو. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بعض حضرات نے اس پہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو بعض دفعہ لوگ رات کو سونے کا پاجامہ پہن کر مسجد آ جاتے ہیں، جو نائٹ ڈریس ہوتا ہے، اس کے بھی کراہت کا ہمارے حضرات فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ مجلس میں آنے کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مجلس میں آنے کا، یہاں مسجد میں آنے کا، اور مسجد نماز کا مطلب حاضری کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے حاضری. کم سے کم وہ سادہ لباس جو انسان عام زندگی میں پہن رہا ہوتا ہے وہ لباس ضرور پہن کے آنا چاہیے. بعض لوگ تو بڑا اہتمام کرتے تھے، ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ ہر نماز میں جب جاتے تھے اگر وہ لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹ کے اٹھ کے کپڑے تبدیل کیے. تو ایک معقول ایک سطح کا لباس پہن کے جانا چاہیے، نہ تو اتنا گیا گزرا ہو نہ ایک روز وہ ہو. اسی طرح آداب میں شامل ہے، تو اس آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ٹوپی پہننا شرائط نماز میں نہیں ہے لیکن آداب نماز میں شامل ہیں. مفتی صاحب یہ سوال ہے رانا اختر صاحب کا. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سلسلے میں مسلمان ریاستیں اپنا کام کر رہی ہیں؟ بڑا سوال. جی انیق صاحب بڑا سوال ہے. اقامت دین سے مراد اگر سادہ الفاظ میں کہوں، قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے. اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین ہمارے انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں ان تقاضوں کے مطابق نافذ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے مطلوب رکھے ہیں. ان تقاضوں میں سے مراد کیا ہے؟ ان تقاضوں سے مراد ہے کہ عبادات، معاملات، سیاست اور معاشرت یہ من حیث المجموع اسلام کے بیان کردہ اصولوں کے تحت چلے. ہمارے یہاں اقامت دین کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اقامت دین کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ ہر آدمی کو مسجد میں بٹھا دو جا کر. اقامت دین کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے. اقامت دین کا ایک حصہ ہے کہ عبادت ہو، اقامت دین کا دوسرا حصہ معاملات، اقامت دین کا تیسرا حصہ معاشرت ہے، اقامت دین کا چوتھا حصہ سیاست ہے، پورے ملک کا نظام چلانا. تو اس چیز کو ہم اقامت دین کہتے ہیں کہ ان شعبوں میں دین کو کما حقہ جاری کر دیا جائے. سبحان اللہ. اور یہ ذمہ داری انفرادی اور اجتماعی دونوں ہیں.
انفرادی سطح پر میں اپنی ذات، اپنے زیر کفالت جو لوگ ہیں، زیر سرپرستی جو لوگ ہیں، ان کی حد تک میں ذمہ دار ہوں، ٹھیک، اور اجتماعی سطح پر پھر مجھے ملک کی سطح پر دیکھنا ہے، اور ملک کی سطح میں گروہوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور پھر جو سب سے بڑا ذمہ داری ان کی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں ملک میں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے منتخب، چاہے وہ بادشاہ ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم ہوں، چاہے وہ صدر ہوں، جن کے پاس قوت قاہرہ موجود ہوتی ہے، سپریم پاور موجود ہوتی ہے، ان کو پھر دین کو بڑے شعبوں میں نافذ کرنا، جسے ہم کہتے ہیں میکرو لیول امپلیمنٹیشن کرنا، دین کی ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے، ان کی بھی ہے، ایک درجے میں ان کی ہے چونکہ ان کے پاس قوت ہوتی ہے، قانون ان کے بنانے کی طاقت ہوتی ہے ان کے پاس، دوسرے درجے میں ان معاشرے کے ان تمام طبقات کی ہے جن کا کوئی اثر ہوتا ہے، تاجروں کا طبقہ ہے، پڑھنے لکھنے والوں کا طبقہ ہے، سائنسدانوں کا طبقہ ہے، حتیٰ کہ خود حکومتی سیٹ اپ کے اندر بیوروکریسی بیٹھی ہے، پولیس ہے، فوج ہے، سب ہے، ان سب کی اپنی اپنی سطح پہ ذمہ داری بنتی ہے، پھر افراد کی سطح پہ ذمہ داری بنتی ہے، تعلیمی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مجموعی طور پر اس نظم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ مطالبہ دین کا جو ہے کوئی بڑا غیر معقول نہیں ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ مغربی نظام جو ہے اگر وہ چل رہا ہے تو وہ ہر شعبے میں آپ کو نظر آتا ہے، وہ اپنی تعلیمی کتابوں میں وہ چیز سکھاتے ہیں، اپنے معاشرے میں نظام ایسے قائم کرتے ہیں، وہ چیزیں ایسی کرتے ہیں جو ان کے نظام کے لحاظ سے ہوں۔ تو اقامت دین کا یہ مطلب ہے۔ اب اس کے اندر ہم سب اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، تو اس کا سیدھے سے جواب ہے کہ نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہوتے تو یہ نتیجہ نہ ہوتا۔ ذمہ دار کون ہے؟ درجہ بدرجہ ہر شخص ذمہ دار ہے، اور صرف یہ کر دینا کہ وہ ذمہ دار ہے میں نہیں ہوں، اس کے نتیجے میں معاشرے میں احساس سے ذمہ داری پیدا نہیں ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اقامت دین کا جو اصل تصور ہے وہ یوں آپ سمجھ لیں کہ ابدیت انسان کے دین اور دنیا کے اندر شامل ہو جائے، اللہ کے آگے سرنگوں ہو، اسلام قبول کر کے اور اسلام پر عمل کر کے۔ یہ مزاج اگر معاشرے کا نہیں ہے تو پھر اس معاشرے میں یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا معاشرہ سیکولر ہو یا نہ ہو، کیا معاشرہ لبرل ہو یا نہ ہو، کیا معاشرے کے اندر ایک مرد اور ایک عورت اللہ کے حکم کی پابندی کرنے میں آزاد ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ خلاف ورزی کرتا ہو تو جب معاشرے میں برائی بڑھتی ہے تو معاشرے میں ہونے والے گناہ انسان کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اور یہ نقصہ بڑی الارمنگ صورتحال ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو برائی بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی کہ جو قوم لوط علیہ السلام لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی عمر کی قسم وہ اپنے نشے میں چور تھے، اندھے ہوئے جاتے تھے، یعنی مراد یہ تھی کہ احساس ختم تھا کہ بھئی بری چیز بری ہے، تو اس چیز کے احساس کو بیدار کرتے رہنا اور معاشرے میں یہ فضا جاری کرنا۔ ایک انجینئر ہے، ایک سیاستدان ہے، اور ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، مسلمانوں نے جو کنٹریبیوشن کیے ہیں سائنس کے اندر وہ خدا کو مانتے ہوئے کیے ہیں اور خدا کے بندے ہوتے ہوئے کیے ہیں۔ تو خدا کے بندے ہوتے ہوئے آپ حکمراں ہوں، خدا کے بندے ہوتے ہوئے سائنٹسٹ ہوں، خدا کے بندے ہوتے ہوئے ایک جو ہے آپ بینکر ہوں، خدا کے بندے ہوتے ہوئے آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہوں، عام زندگی کے فرد ہوں، ایک استاد ہوں، ایک معلم ہوں، ایک عالم دین ہوں۔ یہ معاشرہ جو ہوتا ہے، جس معاشرے کے ہر جگہ سے خدا کی طرف ایک رجوع ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، خطا کار اس میں بھی ہوتے ہیں، لیکن من حیث المجموع وہ اس دائرے کے اندر ہوتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں۔ کمی بیشی جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ان کے گناہوں، ان کی زندگی میں گناہ اور اچھائیاں دونوں ہوتی ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، برے کام بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، شاید اللہ ان کو بخش دے۔ کس وجہ سے بخش دے؟ اوورآل وہ ایک دائرے میں تھے، اللہ کے آگے انقیاد کرتے تھے، کچھ شیطانی اس وسوسوں کے نتیجے میں، شیطانی تحریک کے نتیجے میں وہ کبھی کبھی باہر بھی نکل گئے، گناہ بھی کیے، لیکن ایک جب کبھی خیال آیا پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو یہ ابدیت جب کسی معاشرے میں ہوتی ہے تو اس کے ہر جگہ نظر آتی ہے، اور جب ابدیت نکلنا شروع ہوتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر حلال حرام کی تفریق ختم ہوتی ہے، گناہ کا رواج بڑھتا ہے، اور آخر میں پھر خدا پر سوال اٹھنے لگتے ہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے، قیامت پر سوال اٹھنے لگتے ہیں کہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اس کو کون زندہ کرے گا، یہ سوالات بھی اٹھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ خدا کے وجود پر سوال اٹھ رہا ہے، ایتھیسزم جو ہے، خدا کا انکار کرنا فیشن میں آ رہا ہے، یہ سب اسی کا اس کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ہمارا کیا فرض بنتا ہے نیک صاحب؟ ہمارا فرض بنتا ہے جو اللہ نے ہمیں دائرہ اختیار دیا ہے، جو طاقت اور قدرت دی ہے، ہم اس کے اندر اپنی ذمہ داری ادا کرتے جائیں، چاہے کوئی ایک فرد بھی ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ ہم سے سوال ہماری ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر ہوگا، ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ نتیجہ تم نے حاصل کیا نہیں کیا، مجھ سے یہ سوال ہوگا تم نے اولاد کو سمجھایا،
اگر میں اللہ کے سامنے کہوں میری اولاد تو سمجھتی نہیں تھی، تو کہا کہ یہ تم سے سوال نہیں ہے، ٹھیک، سوال یہ کہ تم نے فہمائش کی، ٹھیک، قرآن کی طرف لائے، اپنے دائرہ اختیار میں کوشش کی، ٹھیک، تم نے کی کوشش، تمہاری کوشش کامیاب نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ کوشش کا نتیجہ تو پروردگار کے ہاتھ میں، جی ہاں، تم نے کوشش کی نہیں کی۔ اور یہی بات قرآن کریم میں صاف صاف سورۃ النجم میں فرمائی گئی، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، مزید تفصیل کر دی، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، جانچا جائے گا، اللہ اکبر، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، پھر اس کے بعد اس کو پوری جزا دی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کوشش ہم کریں، اور یہ کہ ہماری کوشش اثر کرتی نہیں، جو چیز صحیح ہے اللہ کا پیغام ہے کرتے جائیں ہم۔ باقی یہ کہ یہ سمجھنا کہ ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی، ساری دنیا صحیح ہو جائے گی، تو ہم جتنا قیامت کے قریب جا رہے ہیں ہم شاید ہمارے حالات اچھے اور بگاڑ کی طرف جائیں اور خرابی فساد پیدا ہو، لیکن اس سے ہمیں اپنی بات کہنے سے ترک نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ انبیاء کی مطلوب، سنت یہی ہے۔ جی انبیاء کی سنت بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب بھی ہم سے یہ نہیں کہ سب دنیا ٹھیک ہو جائے اور ہم ٹھیک کر کے دنیا سے جائیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو کم از کم اتنا کہ جتنی تم میں استطاعت ہو۔ بے شک ایک کلیہ دے دیا گیا کہ یہ کلیہ ہے، اس پر عمل کرو، بس جو بھی سطح ہو اپنی سطح کے مطابق کام کرنا چاہیے، نیکی کو پھیلائیں، اور تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں تعاون کریں، اور جہاں پر گناہ بدکاری کے معاملات ہوں اس میں کوئی تعاون، کسی برائی میں تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا ایک اور سوال ہے، یعنی رانا صاحب کا سوال یہ ہے، اور یہ بھی بڑا ایک عجیب سوال ہے، عجیب سے مراد ہے کہ بہت ہی سینسٹیو سوال، کہ مفتی صاحب امر بالمعروف کا تو حکم دیا جاتا ہے ہمارے معاشروں میں، لیکن جہاں نہیں علی المنکر کی بات ہوتی ہے تو وہاں لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیا یہ بات دین کی روشنی میں درست ہے؟ دیکھیں انیق صاحب، ہمارا دین نہیں عن المنکر کے 3 درجات بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی برائی دیکھو روکنے کی کوشش کرو، روک نہیں سکتے بالفعل کم سے کم زبان سے برا کہہ دو، یہ نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امر بالمعروف، اور امر بالمعروف کے بھی درجے یہی ہیں کہ امر بالمعروف آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر جیسے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہیں پر آپ نے حکمت سے کام لینا ہے، کہیں پر اچھے واعظ کرنے ہیں، اور کہیں پر آپ نے آرگیومنٹ بھی کرنا ہے، گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن احسن طریقے سے، سامنے والے کو گالم گلوچ کر کے برا بھلا کہہ کے نہیں۔ جی، تو ہمارے یہاں دعوت اور اس کے اسلوب پر کام ہونا چاہیے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں ہونا چاہیے۔ اس میں بعض دفعہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے انیق صاحب کہ امر بالمعروف کرنے والا بھی شدت کرتا ہے جی، اور نہی عن المنکر کرنے والا بھی شدت کرتا ہے۔ ایک بڑے مشہور کسی بادشاہ کے بارے میں، مسلمانوں کے کسی خلیفہ، کہ ایک صاحب ان کو نصیحت کرنے کے اور خوب ڈانٹا ڈپٹا برا بھلا کہا، وہ بادشاہ چپ چاپ سنتا رہا، پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہیں افضل آدمی کو مجھ سے کہیں بدتر آدمی کے پاس بھیجا تھا، یعنی اور فرمایا تھا کہ قولا لہ قولا لینا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ نرم بات کرنا، تو یہ تو آپ کو تو مجھ سے نرم بات کرنی چاہیے، میں مسلمان ہوں اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نہیں ہیں اور نہ میں فرعون ہوں۔ وہاں جب حکم ہے تو بڑی اچھی نصیحت تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے کہ اگر کوئی شخص سے غلطی ہو یا کچھ وہ، تو اس کو گالیاں، برا بھلا، نیت پر حملے، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر مدافعانہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو ڈٹ جاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ ایک رشوت لینے والا آدمی ہے، آپ نے جا کے اس کو نصیحت کرتے کہ بھائی تم سے گناہ ہوا، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تم سے گناہ چھڑوا دے۔ اس کے بجائے آپ نے کہا رشوت خور جہنمی ہے، تم ایسے ہو، تمہارا باپ ایسا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب میں ہوں تو ہوں۔ اس وجہ سے اسلوب میں بھی فرق پیدا ہونا چاہیے اور اس روش کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور آخری ایک بڑی اہم بات، ایک بہت بڑے فقیہ تھے، ابن ابی ذئب ان کا نام ہے، تو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں سفر کرتے ہوئے آیا، غالباً وہ کوفہ بصرہ میں کہیں ہوتے تھے، سفر کر کے آیا تو مسجد میں داخل ہو کے میں نے 2 رکعت نفل پڑھی اور تحیۃ المسجد بیٹھ گیا، تو اتنے میں ایک صاحب آئے اور وہ آ کر بیٹھ گئے، تو میں نے ان سے بہت سختی سے کہا تم مسجد میں آ کر ایسی بیٹھ گئے ہو، 2 رکعت پڑھو اٹھ کے تحیۃ المسجد۔ وہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ جب نماز کے بعد سلام پھیرا تو وہ صاحب مڑ کر ستون سے ٹیک لگا کے بیٹھے اور لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون صاحب ہے؟
انہوں نے کہا یہ شہر کے مفتی فلاں صاحب ہیں ابن ابی ذئب محدث، تو کہنے لگے کہ میں بہت شرمندہ ہوا کہ میں تو آیا بھی تھا ان سے ہی سیکھنے تھا، تو ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے عرض کیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تم نے ہمیں ایک نیکی کی بات کی تلقین کی، ہم نے اس پہ عمل کر لیا۔ تو ایک یہ بات بھی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمیں نصیحت کرے ٹھیک، اور شاید اس کی بات اسلوب غلط ہو، تو اس کے جواب میں ہم نصیحت کو رد نہ کریں۔ نصیحت کے بارے میں ہمارے یہاں حکماء ایک بہت عمدہ بات لکھتے ہیں کہ نصیحت جو آپ کو آتی ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جی، اور اگر آپ اس کی ناقدری کریں نصیحت آنی ختم ہو جاتی ہے، وہ چاہے بڑوں کی طرف سے آئے، بسا اوقات برابر کے لوگوں سے، بسا اوقات نیچے کے لوگوں سے آتی ہے۔ نصیحت آئے، کوئی اچھی بات ہے، آپ غور کر کے کہیں ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے تمہاری، اور یہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے آج تک امت کا یہ معمول رہا ہے۔ تو نصیحت قبول کرنے میں بھی انسان کو فراخ دل ہونا چاہیے، نصیحت کرنے والے کو نرم خو ہونا چاہیے، اور نصیحت جاری رہنی چاہیے، امر بالمعروف بھی ہو، نہی عن المنکر ہو، اسلوب کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو ذرائع ہیں، اور ہم اپنے پروگرام سے بھی الحمدللہ اس کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے کہ یہاں سے اللہ کے پیغام میں جو بشارت کی باتیں ہیں وہ بھی بتائیں، اور جو اللہ نے انذار کی باتیں کی ہیں وہ بھی بتائیں۔ تو یہ بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طریقہ ہے لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقین دلاتے ہوئے بندے کو گناہوں سے دور کر دیا بالکل ایسے جائے، بالکل ایسے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور وہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے خود پر رحمت کو واجب کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے قربت اور محض آخرت کی باتیں، یقیناً آخرت ایک جواب دہی کا احساس، ہمیں پہنچنا ہے وہاں، اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا، معلوم بتا دیا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال۔ لیکن یہ دین دنیا میں بھی ہمیں سرخرو دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ ہماری دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، اور دنیا کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے، ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ مفتی صاحب بہت ساری باتیں اس ذیل میں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن فی الحال کچھ ویڈیو کوئسچنز۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بہروں بر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے اختلاف کی بنا پر گھر چلی جاتی ہے، اپنے میکے بیٹھ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا شوہر چاہتا ہے کہ وہ اسقاط حمل کر لے، تو اس کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ پروردگار بہروں بر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا عجیب سوال ہے۔ دیکھیے انیق صاحب، یہ جو اسقاط حمل ہے نا، اس کے عمومی حالات میں تو ہم اجازت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے تو انسان اس کو رکھے۔ اب شوہر کیوں نہیں چاہتا، جی، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شوہر بیوی کے اوپر اصرار کر رہا ہے، اور شوہر کو تو یہ استحقاق اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بیوی کو زور دے کہ تم اسقاط حمل کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، اور شوہر کا یہ محض اس بنیاد پر ہی مطالبہ کرنا کہ تم اسقاط کراؤ تو وہ، اور ورنہ بیوی جو ہے وہ میکے جا کے بیٹھ جائے، تو یہ درست رویہ نہیں ہے۔ اور مطلب اس میں غلطی شوہر کی ہے کہ وہ کس وجہ سے اسقاط کرانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا، اور ایک یہ کہ بسا اوقات لوگوں کو ہوتا ہے کہ میرے بچے بہت ہیں، اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ چیز پہلے تو ہونی چاہیے تھی جس وقت نہیں امید سے تھی، لیکن جب اب حمل ٹھہر چکا ہے، اب معاملات آگے آ چکے ہیں، تو پھر اسقاط کرانا اور غیر ضروری طور پہ کرانا، اور پھر اس کے لیے ہمارے قانوناً تو اس کی ویسے بھی اجازت نہیں ہے، تو لوگ غیر قانونی ذرائع اختیار کرتے ہیں، اس کے اندر پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ تو مناسب رویہ نہیں، اور یہ کوئی اتنا معقول بات بھی نہیں ہے کہ انسان جس کی وجہ سے بیوی کو اٹھا کے میکے بھیج دے یا وہ لڑ جھگڑ کے وہاں چلے جائے۔ اس مسئلے کو تو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، اور ان کو چاہیے کہ وہ جا کر لوگوں سے کسی سے مشورہ کریں، اور کسی عالم دین کے پاس جائیں، وہاں ان سے بیٹھ کے مشورہ کریں، اور ان کو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کا طریقہ کار یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی معاشی رکاوٹیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ بچے ہیں بہت اچھے خاصے گھر میں، ایک بچہ اور آ رہا ہے، تو یہ کمزور معیشت کو وجہ نہ بنائیں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اصل میں اصول یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ان کو اس بات کا خیال تھا کہ میرے بچے بہت ہیں، مزید آنے کے نتیجے مجھ پر معاشی بوجھ ہے، تو اس کے لیے اگر یہ ایسی تدابیر اختیار کرتے جس سے حمل نہ ٹھہرتا تو معاملہ اور تھا۔ ٹھیک ہے، اب تو معاملہ ہے کہ ٹھہر چکا ہے، ٹھیک، اب جا کر آپ جو ہیں فرض کا معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے مہینے کا ہے، بعض صورتوں میں تو اس میں جان پڑ چکی ہوتی ہے، جی ہاں، تو ایسی صورت میں تو شرعاً بھی منع ہے، قانوناً بھی منع ہے، وہ قتل ہے، جی، وہ قانوناً بھی قتل ہے، اس لیے کہ اس میں تو جان پڑ گئی ہے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے سب کرنے کا۔ اللہ تو اکبر۔ اب آپ جا کر جب کرتے ہیں
تو یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے. اور جو چیز احتیاط کے باوجود نہیں کر سکے تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایسا واقعہ روایت میں آتا ہے کہ پیش ہوا تھا اللہ کے نبی کے پاس میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو پیدا کرنا لکھ دیا ہے، جی ہاں، قیامت تک وہ نفس پیدا ہو کے رہے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز بھی یہی تلقین کرتے ہیں کہ اگر آپ نے احتیاطی تدابیر کی اور اس کے باوجود معاملہ ایسا ہو گیا ہے، امید سے ہو گئی ہیں، اور کوئی خدا نخواستہ خرابی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو کوئی ایسا بات بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہو خدا نخواستہ بچہ ایسا پیدا ہوگا، تو اس صورت میں جا کے اسقاط کرانا اور اس صورت میں بچے کو ضائع کرنا، یہ بالکل غلط اور غیر دانشمندانہ رویہ ہے، اور غیر شرعی، غیر شرعی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے. یہ ٹھیک، کلیئر، بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت. پروردگار بحروں بر. السلام علیکم. میرا کوسچن مفتی صاحب یہ ہے کہ اگر قسم توڑی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اور اگر کچھ مخصوص اماؤنٹ ہے جسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اس سے کم لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، تو وہ اماؤنٹ جو ہے کسی ایک فیملی کو دی جا سکتی ہے یا وہ اماؤنٹ جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کو دی جائے گی؟ شکریہ. پروردگار بحروں بر. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک، اوسط کھانا کھلانا، اور جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں. اوسط کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بازار جائیں، ہوٹل سے، ایک عام جو ہوٹل ہوتے ہیں ٹھیک، ان سے آپ جا کے ایک وقت کا 1 سالن اور 2 روٹی خریدیں تو وہ 100 سے 150 روپے کے درمیان مل جاتی ہے. تو آپ اگر ایسا کھانا کھاتے ہیں جو 100 سے 150 روپے کے درمیان ہے، اس کا مطلب ہے کہ 150 روپے ایک آدمی کا کھانا ہوا ایک وقت کا، ٹھیک، اور 2 وقت کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، تو یہ 1500، 10 مسکینوں کے کھانا ایک وقت کا 1500 اور دوسروں کا 1500، یعنی تقریباً 3000 روپے بنے. اب سوال یہ کہ کیا 3000 روپے ایک فیملی کو دے سکتے ہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ مساکین کو الگ الگ کھانا کھلایا جائے، چونکہ وہاں پر 10 مساکین کا ذکر آیا ہے. ٹھیک، بہتر صورت یہ ہے کہ ان 10 کو الگ الگ کھلایا جائے، اور یا تو ان کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیے جائیں، اور یا پھر یہ کہ باقاعدہ جا کر کھانا کھلا دیں. دونوں صورتوں میں سے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک، کلیئر. اگلا سوال. پروردگار بحروں بر. مفتی صاحب، ماہ رمضان کی آمد کے بعد ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ چاند دیکھ کر اور شوال کے چاند دیکھنے تک پورے مہینے جو ہے تراویح پڑھی جائے، لیکن بعض لوگ جو ہیں 10 دن یا 6 دن تراویح پڑھاتے ہیں، تو کیا ان دنوں کے بعد فراغت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ضرورت نہیں ہوتی ہے تراویح پڑھنے کی؟ بحروں بر. اچھا پہلی بات تو آپ یہ فرمائیں، نہیں اچھا سوال تو ہے. یہ کون صاحب تھے؟ میں خیر پروفیسر سحر انصاری صاحب. پروفیسر سحر انصاری صاحب، ہمارے استاد، جی جی بہت ہی سینئر جی پروفیسر. جی میں پہچان گیا تھا. آپ پہچان گئے؟ جی جی پہچان گیا تھا. سوال بہت اچھا ہے. جی بہت اچھا سوال ہے، اور بڑی شستہ اردو میں بھی ہے، یہ بھی کم جی سننے کو جی، ملتی کیا ہے بات ڈاکٹر ہے. صاحب کی. استاد الاساتذہ، کوئی شک نہیں، استاد الاساتذہ ہیں اور بڑا نام ہے. بڑا اچھا سوال ہے اور اکثر رمضان میں آتا ہے یہ. اس کا جواب یہ ہے نیک صاحب کہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے قرآن کریم کا رمضان شریف میں قرآن کریم کا تراویح میں مکمل سننا، اور ایک ہے کہ پورے مہینے جب تک چاند نہیں نظر آتا شوال کا، 29 یا 30 راتوں میں تراویح پڑھنا. 2 الگ الگ معاملات ہیں. ٹھیک، اگر کسی شخص کو سفر ہے، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کئی ایک جگہ ٹک کے کام نہیں کر سکتے، مثلا کب کراچی میں 10 جگہ جانا ہے ان کو، تاجر ہیں، کبھی کسی ایک رات کو کسی ایک جگہ پہ وصولی کرنے جاتے ہیں، شہروں کے سفر ہیں، یا ان کو 10 تاریخ کے بعد رات کو دکانیں کھولتے ہیں اور اس کے بعد جب 1-1:30 بجے گھر آتے ہیں پھر تراویح پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگ اپنی سہولت کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ 6 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھ کے اس کے اندر پورا قرآن شریف سن لیتے ہیں. ٹھیک. جب وہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں تو وہ ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہماری سنت ادا ہو گئی، اب ہم چاہیں تراویح عشاء کے بعد جہاں چاہیں پڑھ لیں، بس 20 رکعت تراویح پڑھنی، چاہے گھر میں پڑھ لیں، چاہے مسجد میں پڑھ لیں، چاہے ایک مسجد میں پڑھیں، چاہے دوسری میں پڑھیں، لیکن وہ پورے مہینے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. ٹھیک. یہ طریقہ تو ہے درست طریقہ. اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ وہ 6 دن 8 دن 10 دن تراویح پڑھنے کے بعد بالکل فارغ تراویح نہیں پڑھتا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تراویح کا جو سنت مؤکدہ کا جو حکم ہے، جو سنت کا حکم ہے تراویح کا، وہ پورے رمضان کا ہے. چند راتوں میں پڑھ کے فارغ ہو کے بیٹھ جانا اس کا حکم نہیں ہے. تو اگر کسی شخص کی نیت صرف یہ ہے کہ میں ایک دفعہ قرآن شریف سن لوں
اور بعد میں ادھر ادھر تراویح کہیں پہ بھی پڑھتا رہا ہوں، مجھے سہولت ہو جائے گی، تو وہ طریقہ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارے علماء اجازت دیتے ہیں، اور بلکہ تجویز کرتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ایسا کر لیں، ورنہ بعض دفعہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 تراویح ایک جگہ پڑھی، 10 دوسری جگہ پڑھی، اور 6-7 دوسری جگہ پڑھی، پھر کچھ کہیں پڑھی، تو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جب اندازہ لگاتے ہیں کہ کہیں پر قرآن کریم میں امام صاحب 1.5 سپارے پڑھ رہے تھے تو وہاں پہنچا، کہیں پر 1 سپارہ پڑھ رہے تھے، تو کچھ نہ کچھ حصہ ان کا چھٹ جاتا ہے، تو اس کے بجائے اگر ایک ہی جگہ سننا چاہتے ہیں وہ کر لیں، لیکن یہ کہ 10 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھنے کے بعد باقی سب بیٹھ جانا گھر میں اور پڑھنا نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اور اس کی روش نہیں بنانی چاہیے۔ کبھی کبھار اگر تراویح چھوٹ جاتی ہے، کوئی حاجت ہے، سفر ہے، بیماری ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن دائمی طور پہ چھوڑ کے بیٹھ جانا ٹھیک، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ پروردگار بہروں بر۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ جو شب قدر ہوتی ہے ہر سال ایک ہی ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہیں؟ اس کا جواب دے دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ بہروں بر۔ سوال کلیئر ہے؟ میرا خیال ہے شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات میں آتی ہے، جیسے مثلا 27ویں شب، یہ دنیا بھر میں، یا یہ پوری دنیا کا پوچھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، میرا خیال یہ ہے۔ شب 2-3 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی ارشاد۔ ایک تو یہ سوال آتا ہے کہ دنیا کے اندر بعض ممالک ایسے ہیں جہاں رمضان پہلے وہ شروع ہو گیا، جی ہاں، بعض میں بعد میں شروع ہوا، تو ایک تو اس لحاظ سے فرق آتا ہے کہ مثلا سعودی عرب میں ایک دن پہلے شروع ہو گیا، جی ہاں، تو ان کے ہاں جو 27ویں شب ہوگی وہ ہمارے یہاں 26ویں شب ہوگی۔ دوسرا یہ آتا ہے کہ بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر تراویح جو ہو رہی ہے تو دوسری جگہوں پر دن ہے، جیسے مثلا ابھی اگر ہم آسٹریلیا اور ملائیشیا کو دیکھیں وہ ہم سے پہلے ہیں، ٹھیک، تو ہو سکتا ہے آسٹریلیا میں تراویح ہو کے لوگ سو گئے ہوں اور ہمارے یہاں بھی چاندی نہ نظر آیا ہو، یا ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا 26واں روزہ ختم کر رہے ہوں اور ان لوگوں کے یہاں تراویح ہو کر وہ اپنا 27واں روزہ شروع کر رہے ہوں، کہیں پر گیپ ہے، تو ایسی صورت میں ہم شب قدر کو کب سمجھیں؟ ٹھیک، تو پہلی بات تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شب قدر کے بارے میں تلاش کرنے کا حکم ہے، ٹھیک، تو وہ کوئی طے شدہ بات نہیں ہے کہ وہ 27ویں شب کو یا 25 کو ہی ہوگی، اور جہاں جہاں وہ آتی ہے وہاں کے لوگ تلاش کریں۔ اب اگر ایک جگہ کے لوگ ہیں، مثلا پاکستان کے لوگ ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے، خود پاکستان کو دیکھ لیں آپ جیسے، تو پاکستان میں کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے 26 کو ہی، اور کچھ کا خیال ہوتا ہے 25 کو ہی، کچھ کا ہوتا ہے 27 کو ہی، کچھ کا ہوتا ہے 23 کو ہی۔ یہ جو ہمارے یہاں تصور آ گیا نا کہ ہم 27ویں شب کے بارے میں لکھ کے اعلان کرتے ہیں کہ آج شب قدر ہے، یہ طریقہ کار ہمارے اکابر اور سلف میں نہیں تھا۔ ٹھیک، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ تنبیہ فرماتے تھے کہ ہمارا خیال ہے، اور جیسے بعض روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ 27ویں کو ہو سکتی ہے، لیکن واضح حدیث موجود ہے کہ ان 5 راتوں میں تلاش کرو، جی ہاں، تو کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سوال میں کوئی بہت منطقی بات نہیں ہے، بھئی جہاں پر بھی تاریخ آئے گی، اگر فرض کر لیں ایک تھیوریٹیکل جسے ہم کہتے ہیں، ہم سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال 27ویں شب کو وہ شب قدر کی ہے، تو 27ویں شب جہاں جہاں آتی جائے گی وہاں وہاں وہ شب قدر تصور کی جائے گی، وہ کہیں پر ہو سکتا ہے ایک دن ہو، کہیں پر دوسرے دن ہو، اور ہمارے ہاں چونکہ لوگ اس کو اس لحاظ سے سوچتے ہیں کہ وہ سعودی عرب میں مثلا 27ویں شب کو تھی، تو ہمارے ہاں جب 27ویں شب ہوئی تو سعودی عرب میں 28ویں ہے، جی ہاں، تو کیا مطلب 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، یا وہ بھی رات تھی اور یہ بھی رات ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں کہ ہم بسا اوقات کراچی میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ عشاء پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سعودی عرب میں مغرب ہو رہی ہوتی ہے، جی ہاں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زمانے کی تقدیم اور تاخیر سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا کہ جس سے کوئی دین ایمان کا مسئلہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی شب قدر کے بارے میں یہ طے کر کے اعلان کرنا کہ آج شب قدر تھی، ٹھیک، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں جو بزرگوں کا طریقہ کار تھا، بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ جب بیٹھنا ہوا تو وہ کہتے تھے کہ ابھی آج ہمیں جو کیفیت ہے دل میں اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آج شب قدر ہو، بس شاید شب قدر ہو۔ اب یہ ان کی حد تک تھا، تو دل میں وہ کیفیت محسوس کرنے کی ضرورت ہے، بس وہ کیفیت یا وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس کے علاوہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ بسا اوقات لوگ اس کے پیچھے بہت زیادہ پڑتے ہیں، جی ہاں، صبح اٹھ کر یہ دیکھیں گے کہ سورج کی کرنیں ہیں نہیں ہیں۔ ہمارا دین جب کسی چیز کے بارے میں ایک خاص اعتدال کا رویہ تلقین کرتا ہے، وہ تلقین شدہ رویہ معاشرے میں برقرار رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شب قدر کو اتنا ہی واضح کرنا ہوتا اور دین و ایمانیات کا ایسا مسئلہ ہوتا تو آپ واضح فرماتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اخفاء میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اخفاء میں رکھا، تو ہمارا بھی کام ہے کہ جس درجے کا ہمیں ادراک ہو اس کے بارے میں واضح بات کر دیں کہ بھئی میرا خیال ہے، مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری کیفیت فلاں تاریخ کو ایسی تھی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ مثلا 23ویں تاریخ کو شب قدر تھی، یا 25ویں کو تھی، یا 27ویں کو تھی۔ یہ کہ آپ نے اٹھ کے اعلان کر دیا کہ سارے لوگوں
بس یہ سمجھ لو کہ آج شب قدر ہے، آج کے علاوہ نہیں ہو سکتی، یہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں منقول نہیں ہے، یا اس کے خلاف بھی ہے، جی سبحان دین کے اللہ. اصول کے خلاف بھی. آپ کیوں ایسا اعلان کرتے ہیں جی. بھئی آج ہے، آج نہیں ہے، کل نہیں ہے؟ کوشش کر کے تلاش کریں، اور بجائے اعمال کرنے کے ان کاموں میں لگے رہنا کہ شب قدر آج ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں. جی ہمارا کام ہے، ہم جیسے ہمارے ہاں جو فقہاء کرام اور جو مشائخ تلقین کرتے ہیں، ہر رات عبادت کر لو، ہر رات اللہ سے مانگ لو سبحان کہ اللہ. یار پروردگار ہمیں تو ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں تو دکھتا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، تو ہم ہر رات اس سے مغفرت کی دعا بھی کریں گے، یہ بھی مانگیں گے. جس رات شب قدر ہوئی ہمیں مل جائے گی وہ رات. تو ہمارے یہاں اس معاملے میں سب سے زیادہ کوتاہی ہوتی ہے 29ویں شب کو. 27ویں شب کو لوگ سمجھتے ہیں شب قدر ہو گئی، اخبارات میں اگلے دن آ جاتا ہے کہ شب قدر کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے، اس کے بعد 29ویں شب کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی کا واضح حکم ہے کہ 5 راتوں میں تلاش کرو. ہمیں 29ویں شب کو بھی بیداری کرنی ہے، اس رات کو بھی جاگنا ہے، اور اس رات کو بھی زندہ کرنا ہے جیسے ہم دوسری راتوں کو زندہ کرتے ہیں. جس قدر دوسری راتوں میں جاگتے ہیں، پہلی بات ہے رات جاگنا تو ویسے بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے جاگنا ہی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ میں تھوڑی دیر تک جاگوں گا یا تہجد میں جلدی اٹھوں گا، اور 5 راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے. سبحان اللہ. 5 طاق راتوں میں 5 طاق راتوں اہتمام کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ آخری سوال ہوگا آج کے پروگرام کا، ویڈیو کویسچن مفتی صاحب کی خدمت میں. پروردگار بہروں بر. مفتی صاحب السلام علیکم. اگر کوئی آدمی اگر فطرہ بھول جائے نماز سے پہلے، تو وہ نماز کے بعد فطرہ دے سکتے ہیں، یا اس کے بعد فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس کی جو ہے نا کوئی وضاحت کرے ہمارے. فطر کی بات جی صدقہ فطر اگر وہ بھول گیا تو نماز کے بعد دے دے، نماز کے بعد دے دے. اس کے بعد دے دے. ہاں بالکل. کوئی اس میں کوئی مطلب قباحت یہ کہ وہ بھول گیا، اللہ سے توبہ استغفار کرے، ٹھیک. لیکن صدقہ فطر دے، بالکل دے. بالکل دے. تو ایک سوال اور لے لیتے ہیں جناب والا. اگلا سوال. پروردگار بہروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب قبر میں سوالات ہو جائیں گے تو روز محشر میں کون سے سوالات ہوں گے؟ بہروں بر. اوہ یہ تو اب بڑا سوال ہے. ہاں بڑا سوال ہے. قبر میں سارا حساب کتاب نہیں ہے. جی ہاں. قبر میں چند بنیادی سوالات ہیں، ایمان کے بارے میں ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں ہے، صلی اللہ علیہ اور وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. اور نامہ اعمال جو پیش کیا جائے گا وہ میدان، وہ حشر میں ہے. ٹھیک اور ہے. قرآن کریم میں صاف فرمایا، سورہ انشقاق میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں ایک نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی تلقین کی، سکھائی ہے کہ انسان دعا کرے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، پروردگار میرا آسان سے حساب فرمائیے گا، یا یہ دعا کرے کہ پروردگار بے حساب بخش دے مجھے. تو وہاں تفصیل ہے، اور اصل حساب کتاب، اصل محاسبہ، اصل اکاؤنٹنگ، اور وہاں پر ساری چیزیں ہوں گی، اکاؤنٹیبلٹی. قبر میں صرف 2-3 بنیادی چیزیں، ایمان کے بارے میں اور اس کے بارے میں سوال ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو بھی معاملات ہوں گے وہ دونوں میں ہی فرق ہے، بڑا واضح فرق ہے. اس میں کوئی ایسی قابل اشکال بات نہیں ہے. تو وہ جو آخرت میں وہ اعمال نامہ دے دیا جائے گا، یہ تمہارا اعمال تھے، اور یہ دیکھو اس کی روشنی میں کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ اکبر. یہ اللہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، جی. اور تم خود ہی اس بات کے لیے کافی ہو کہ تم اپنا محاسبہ کرو کہ یہ تم نے کیا ہے. اللہ اکبر. کچھ اور نہ بھی بتائیں. جیسے ہم اگر کوئی الٹے سیدھے کام کریں اور ہم گھر پہنچیں اور ہمارے والد کہیں کہ یہ دیکھو یہ تمہارا حساب کتاب ہے، اور تم خود ہی دیکھ لو کہ کیا کیا تم نے گل کھلائے. جی تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کے نبی، اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے. لیکن بہرحال وہ حساب کا معاملہ تو ہے، اللہ آسانی سے ہمیں گزارے اس سے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ہم سب پر ایک سوال اور لے لیتے ہیں جلدی سے. پروردگار بہروں بر. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ کیا فرض نماز کے بعد نفل کے بجائے قضا عمری پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بہروں بر. دیکھیں نہیں سب، یہ اچھا سوال ہے. اصل میں ہمارے یہاں علماء نے اس پہ بحث کی کہ اگر کوئی شخص فرض نماز چھوٹ جاتی ہے تو عام جب کوئی اپنی فرض ادا کرتا ہے تو پہلے فرض پڑھتا ہے، پھر سنت پڑھتا ہے، اس کے بعد دفعہ نفل پڑھتا ہے. تو بہتر کیا ہے، قضا کرنا بہتر ہے یا نفل پڑھنا بہتر ہے؟ یہ اسی طرح سے کوئی خاص رات آ گئی جس میں لوگوں نے جا کے نفلیں پڑھی، تو ہمارے ہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قضا کرے.
البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نفل پڑھنا ہی چھوڑ دیں. ٹھیک. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ جیسے اگر ایک آدمی نے نفل پڑھنی ہے تو معمولی بنا لے کہ اچھا بھائی فرض کریں کہ مغرب عشاء دونوں کے بعد نفل پڑھتا ہے کہ میں مغرب کے بعد قضا کر لیا کروں گا, عشاء کے بعد نفل پڑھ لیا کروں گا, تاکہ اس کے پاس نامہ اعمال میں نوافل بھی ہوں. یا کسی دن اس نے بیٹھ کر زیادہ عبادت کرنی ہے, 15-20 نفلیں پڑھنی ہے, اس کے ذہن میں ہے تو کچھ نفلیں پڑھ لے, وہ کچھ فرائض کا جو ہے قضا کر لے, تاکہ وہ جو اس کے پر قضا ہو گئی ہیں ان کا کفارہ چلتا رہے. لیکن بہرحال قضا کو جو ہے وہ نوافل کے پر فوقیت حاصل ہے, زیادہ توجہ اس پہ دینی چاہیے, کیونکہ وہ فرائض ہیں اور اس کا حساب ہوگا. یہ نوافل ہیں, ان کا حساب ہوگا. اور فرائض میں یعنی جو قضا صرف فرضی کی ہوتی ہے, یعنی فرض نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں, یا پھر وطر کی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے. ہمیشہ ہم اپنے جید علماء سے سیکھتے ہیں, ہماری علمی کمی دور ہو جاتی ہے. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے. جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کا کردار جمیل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر